اللہ اکبر. خود اپنے گھر میں بیٹھ کر کے زینب حسین کا غم کر رہی ہے، منا رہی ہے، اور جناب عبداللہ داخل خانہ ہوئے تو کیا دیکھا کوئی بی بی یا حسین کر کے ماتم کر رہی ہے. قریب گئے اور جا کر کے کہتے ہیں، اے بی بی یہ میرا گھر ہے، میرا حسین اپنے بھرے گھر کو کربلا لے کر کے گیا ہے، خدا کے لیے یہاں حسین کا نام لے کر کے نہ گریا کیجئے. جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا عبداللہ تم نے پہچانا نہیں، میں تمہاری زینب ہوں. عبداللہ طرف کر کے کہتے، بی بی جب تم مدینے سے گئی تھی تو تمہارے سر کے بال سے آتے، آج جب مدینے لوٹ کر کے آئی ہو تمہارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. جناب زینب نے ایک ہی فقرہ کہا، عبداللہ میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، میرا ماجا حسین ذبح کیا جا رہا تھا. عبداللہ تو میں نے اپنی نگاہوں سے منظر دیکھا ہے، اگر تم دیکھتے تو برداشت نہ کر سکتے. عبداللہ میں نے فاتحوں میں زندگی گزاری ہے، کربلا سے شام تک کا سفر میں نے بھوکے اور پیاسے کیا، پیاس کو کیا عالم میں کیا ہے. جناب سید سجاد نے ایک فقرہ جناب زینب سے پوچھا تھا، پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کر کے نماز شب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. علی کی بیٹی نے رو کر کے کہا، بیٹا سید سجاد یزید وقت کی طرف سے اتنا مختصر سا کھانا پانی آتا ہے، وہ کھانا پانی میں بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، زینب بھوکے رہ جاتی ہے. یہ علی کی بیٹی کا مصائب تھا. لیکن عزاداروں میں سب سے پوچھتا ہوں، خصوصاً اپنی ماں بہنوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ تم نے کیا کسی 4 سال کی بچی کے سر کے بال سفید دیکھے؟ کتنی قیامت کی کتنی مصیبتیں جناب سکینہ پہ ڈائی گئی. کربلا سے شام آتے آتے سکینہ کے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر. جناب سکینہ آپ نے دنیا کا دستور دیکھا ہوگا، جب کسی کا بابا اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں دلاسا دینے، تسلیاں دینے، لوگ آتے ہیں دشت شفقت پھیرتے ہیں سر کے اوپر. لیکن اللہ اکبر سکینہ کے اوپر کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی. جیسے جیسے قافلہ بڑھتا تھا کوئی سر پہ دست شفقت پھیرنے نہیں آتا تھا، بلکہ جو بھی آتا تھا وہ تماچے لگانے کے لیے آتا تھا، گوشوارے چھیننے کے لیے آتا تھا. لو عزادارو یہ حسین کی سکینہ قید خانہ شام میں آ گئی. اب ایک منظر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر نوحہ پڑھوں گا. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ پرسے کے لیے آئے ہیں تو یہ بیان سن کر کے آپ ضرور اشکبار ہوں گے، ضرور حسین کی دکھیاری ماں کو ان کے لال کا پرسہ دیجیے گا. تاریخ بتاتی ہے قید خانہ ہے، تنہائیاں ہیں، اور حسین کی یہ 4 سالہ یتیمہ ہے. روز روداد کربلا بیان کرتی ہے. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے روز در زندان پر آ کر کے کبھی حسین کی شہادت سنتے ہیں، کبھی عباس کی شہادت سنتے ہیں، کبھی سکینہ علی اکبر کی شہادت پڑھتی ہے. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے روز در زندان پر آتے تھے. ایک روز آ کر کے روداد کربلا سن رہے تھے تو تمام بچوں نے مل کر کے آپس میں کہا، تم نے کوئی قیامت کا منظر دیکھا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے شام کے بچے کہتے ہیں، میں نے کوئی منظر نہیں دیکھا. کہا نہیں دیکھنا پڑے گا، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم بھی دیکھو. کہا وہ کون سا منظر ہے؟ کہا مسلسل کئی دن سے در زندان پر آ رہے ہیں یہ بچی ایک ہی لباس میں ہمیں روز روداد کربلا سناتی ہے، ہمیں روز کربلا کی کہانی سناتی ہے. ایسا کرتے ہیں ہم جب آج اپنے گھر لوٹ کر کے جائیں گے تو ہم اپنے والدین سے کہیں گے کہ وہ ایک ایک لباس سلا دے تاکہ کل جب ہم قید خانے میں آئے تو اس بچی کو تحفتاً لباس دے سکے. لو عزادارو تاریخ بتاتی ہے شام کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. اپنے والدین سے جا کر کے کہا، بابا قید خانے میں ایک قافلہ آیا ہے جس میں ایک 4 سال کی بچی روز ہمیں روداد کربلا سناتی ہے اور ایک ہی لباس میں اسے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، اتنا احسان کر دو اس کے لیے ایک لباس لا دو. لو عزادارو ان کے والدین نے ایک ایک لباس لا کر کے بچوں کو دے دیا. جب دوسری شام آئی تو شام کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں جناب سکینہ کے لیے لباس لے کر کے در زندان پر آئے اور آ کر کے آواز دیتے ہیں، شہزادی آئیے ہمیں روداد کربلا سنائیے، بی بی آئیے ہمیں روداد کربلا سنائیے. آج قید خانے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، آج کسی بی بی کی صدا نہیں آ رہی ہے. ہاں تاریخ بتاتی ہے قیدی قید خانے سے نکلا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں زاردہ توپ تھا. وہ بچوں کے قریب آیا اور آ کر کے کہتا، بچوں بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ کہا ہم لباس سکینہ لے کر کے آئے، وہ جو ہمیں روز روداد کربلا سناتی تھی اس کے لیے ہم لباس لے کر کے آئے. سید سجاد نے بچوں کو کچھ جواب نہیں دیا.
दिया। खुद आगे आगे थे, बच्चों से कहा मेरे पीछे आओ। पहुंचे वहां जहां सकीना की तुरबत बनाई थी। कहा जिसके लिए तुम लिबास लेकर के आए हो वो भी दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। बच्चों एक काम करो, अब ये सकीना का लिबास लेकर के जाओ, इसलिए कि जो लिबास जिसके लिए लाए हो उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये शाम के छोटे छोटे बच्चे हैं, सैयद सज्जाद हैं, शाम की तन्हाइयां हैं। अज़ादारो कैद खाने का मंजर क्या है, जहां जहां भी हजरात है एक मिसरा समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। ये रो रो के आबिद से बच्चों ने पूछा, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के आबिद, सुने अज़ादारो जहां जहां भी ये बड़ा दिलखराश है। हमेशा जो करती थी बाबा पे गिरिया, ऐ भाई बताओ सकीना कहाँ है। ये रो रो के एहसास के साथ सीने पे हाथ रख लीजिए। 4 साल की यतीमा का मसाइब है। जो जिंदानी के पे रहती थी आकी सही, थे रुखसार जिसके तमाचों का महबे, थे रुखसार जिसके तमाचों का महबे। हम उसके लिए एहसास के साथ सुनिएगा, आंखों से आंसू जरूर निकलेगा। एक मंजर है कैद खाने का जो बच्चे बयान कर रहे हैं। यहीं पर तो